السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 24 اپریل کی کال لے کر. جناب سب میں پہلے تو آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ کا یہ چارٹ آپ کے سامنے، اس کو ذرا بغور دیکھیے آپ، اور جب آپ اس چارٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آج مارکیٹ نے آپ کو زبردست قسم کی اپرچونٹیز دی ملٹیپل ٹریڈنگ کی. میں آج پورا دن دوران سیشن جب آپ لوگوں کے ساتھ تھا تو میں بار بار آپ کو یہ بات کا تذکرہ بھی کرتا رہا، اور پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مارکیٹ شاید 500 لیول کے پاس دقت محسوس کر رہی ہے اس کے اوپر رکنے کے لیے. تو اس لیے میں نے آج آپ لوگوں کو رسکی ٹریڈ سے پرہیز کروایا. مگر جو ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی ملی، جن سٹاکس کا میں نے آپ سے مارکیٹ بند ہونے سے پہلے تذکرہ بھی کیا کہ ہم نے بیچا پھر خریدا، بیچا پھر خریدا، یہ جو چارٹ ہے یہ واضح طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے مارکیٹ کو بیچنا، مطلب مارکیٹ میں ہمیں نکلنا تھا اور مارکیٹ میں ہمیں دوبارہ بائی کرنا تھا، کیونکہ بلز کا انٹرسٹ ختم نہیں ہوا تھا. مگر ایک مخصوص جگہ پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مارکیٹ رک نہیں پا رہی، اس کے اوپر جا نہیں پا رہی. اور اگر والیوم کی بات کریں تو کیا بات ہے، امیزنگ والیوم، 38 کروڑ 28 لاکھ کے والیوم. ایسے والیوم ہم نے میرے خیال میں 13-14 جنوری کو دیکھے تھے، اس کے بعد اب دیکھ رہے ہیں. ورنہ والیوم نسبتاً کم رہے بٹوین جنوری اور یہ آج کا اور کل کا سیشن. کل بھی میرے خیال میں 36 کروڑ کا والیوم تھا اور آج 38 کروڑ 28 لاکھ کا والیوم ہے. اب ان دو سیشن میں میں آپ کو کچھ اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو سیشن میں والیوم بھی زیادہ رہا اور ایک مخصوص جگہ پہ بار بار ہمیں سیلنگ نظر آئی ہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے، اور یہی بات میں نے، اگر آپ نے کل کی کال میں نوٹس کیا ہو، میں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ مارکیٹ کو کسی صورت 71,516 کے نیچے نہیں ٹریڈ کرنا چاہیے، اور اگر مارکیٹ اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو یہ امیدیں برقرار رہیں گی کہ مارکیٹ پھر اوپر جا سکے. مگر ہم نے بے شک آج ہائی بھی دیکھا 71,846 کا، اور یہ ہائی کافی سملر ہے کل کے ہائی سے. کل کا میرے خیال میں 860-61 کا ہائی تھا. تو اگر آپ نوٹس کریں تو یہ مخصوص وہی جگہ ہے جہاں سے ہم مسلسل سیلنگ دیکھ رہے ہیں. تو جناب ریسنٹ والیوم ایکسائٹنگ ہے، مگر ایک مخصوص جگہ پہ ان کا آنا تھوڑا سا پریشان کن ہو سکتا ہے. میرا اسٹانس مارکیٹ کے لیے تو کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہے. پریسائز لیول ٹیبل آپ دیکھیں، اس میں کم و بیش وہی لیول ہے، تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ. اب اگر آپ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ پہ آئیں تو میرا جو اسٹانس ہے مارکیٹ کے لیے وہ تقریباً وہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ اگر مارکیٹ 71,482 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اس کے نیچے مارکیٹ کے اندر ایگزاسٹنگ سینٹیمنٹس رہ سکتے ہیں، برقرار رہ سکتے ہیں. اور اگر پہلی دو سپورٹس باقی نہ رہیں، وہ کون سی سپورٹ ہیں؟ 71,342 اور 71,145. اگر یہ سپورٹ باقی نہ رہیں تو پھر مارکیٹ میں ایگزاسشن کی کنفرمیشن ہو جائے گی، اور پھر وہ مارکیٹ کو نیچے کھینچ سکتی ہے 70,800 ایریا تک. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو کل کی کال یاد ہو تو ہم نے بات کی تھی کہ مارکیٹ میں جو مندی اسٹیبلش ہوتی ہے، مندی کا رجحان، وہ 69,547 کے نیچے. اگر آپ لوگ تواتر سے میری کالوں کو سنتے ہیں اور پھر ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں، اور پھر مارکیٹ جب چل رہی ہوتی ہے یا مارکیٹ جب کلوز ہوتی ہے اس کے بعد ان کالز کو ساتھ رکھ کے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اچھا جناب، آگے چلتے ہیں. میں ٹریڈرز کو یہ کہوں گا کہ کل اگر مارکیٹ کا آغاز کیسے ہوتا ہے، سب میں پہلے تو اس بات پہ نظر رکھیں کہ مارکیٹ میں کوئی ایگزاسشن کی سائن نظر آ رہی ہے نہیں. صبح مارکیٹ کا آغاز اچھا ہو سکتا ہے، جس کے بہت چانسز ہیں کہ مارکیٹ آغاز میں اوپر کی طرف جائے. اگر آغاز میں اوپر کی طرف جاتی ہے تو کیا مارکیٹ 71,719 کے پاس جا کے والیوم جنریٹ کر رہی ہے یا نہیں، یا وہاں جا کے مارکیٹ میں ایسے والیوم آ رہے جو پش بیک کر رہے ہیں مارکیٹ کو 500 کی طرف. یہ چیز آپ کو کل بہت نوٹس کرنی ہے. 71,500 ایریا سے 71,700 ایریا تک
اس ایریا میں جب یہ اوپر جانے کی کوشش کرے, اگر اس کو پش ملتا ہے اور اس کو ڈریگ ڈاؤن سچویشن نظر آتی ہے وہاں سے, تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو مارکیٹ سے نکلنا چاہیے, آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے. اور جو شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں یہ ان کے لیے تو بڑی اپرچونیٹیز ہیں, وہ ایسی صورت میں اسٹرینگتھ پر بھی شارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہی وہ ایریا ہے جو اسٹرینگتھ بن رہا ہوگا جہاں پہ ایگزورشن آئے گی, جس کو ہم شارٹ آن اسٹرینگتھ کہتے ہیں. اور اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ کا اسٹاپ لاس 71,865 پہ ہے, اور 71,865 کیا لیول ہے؟ 71,865 وہ لیول ہے کہ اگر مارکیٹ اس کے اوپر ٹریڈ کر لے تو نہ صرف 72,000 بلکہ ہم 72,000 سے اوپر نکل جائیں گے, اور عین ممکن ہے ہم 72,290 کو چیز کریں. تو لہذا اگر آپ نوٹس کریں تو تقریباً وہ بن جائیں گے آپ کے 450 پوائنٹ کی موو بن سکتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے, اچھا یہ دونوں آپشن آپ کو دیے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دونوں کام پلیس کر دیں. بیسیکلی آپ کو سینٹیمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو وہ سینٹیمنٹ ایگزورشن کے سمجھ میں آئیں گے تو آپ شارٹ آن اسٹرینتھ کریں گے, پروفٹ ٹیکنگ کریں گے. اور اگر آپ کو بلز میں کنسسٹنسی نظر آئے گی تو آپ وہ بالکل بھی نہیں کریں گے, اور امید کریں گے کہ مارکیٹ جو ہے 719 کے اوپر والیوم جنریٹ کر رہی ہے تو 71,865 کو توڑ سکتی ہے, تو پھر آپ کو تیزی کرنی چاہیے. میں کوئی پینک سیلنگ کی تو قطعی طور پہ بات نہیں کر رہا, کیونکہ جو مارکیٹ میں 300-400 پوائنٹ کی گراوٹ آتی ہے یا 500 پوائنٹ کی بھی گراوٹ آتی ہے, تو میں مسلسل پچھلی کئی ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 71,000 کی مارکیٹ میں 500 پوائنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو ہم پراپرلی کریکشن بھی نہیں کہہ سکتے, اتنے پوائنٹ تو انٹرا ڈے میں کریکٹ ہونے چاہیے. اور اگر آج کا ہائی دیکھیں آپ اور آج کا لو دیکھیں اس کے بعد, تو 846 سے 338, تو تقریباً 500 پوائنٹ تو یہ بنتے ہیں. تو یہ بیسیکلی انٹرا ڈے کریکشن ہوتی ہے, اس کو ہم جنرل کریکشن یا پراپر کریکشن تو کہہ بھی نہیں سکتے جتنی مارکیٹ ماشاءاللہ اونچائی پر ہے. تو بہرحال میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو اسٹریٹجی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے فیصلے کیا ہونے چاہیے, اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ اپنا جب ایگزٹ پلان بنائیں, اس کو بنانے میں اگر دقت ہوتی ہے یا آپ کو سمجھنے میں ایگزورشن کو دقت ہوتی ہے, تو ایک بڑا سمپل سا ٹول ہے جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں, ٹریلنگ اسٹاپ لاس. اس کو استعمال کیجئے اور وہ آپ کو خود بخود ایگزٹ دے گا, اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. مسلسل میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آج آپ نے دیکھ بھی لیا جس طرح اسٹیل سیکٹر نے پرفارم کیا. میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں اپنے اندر یہ ایبلٹی رکھے کہ اپنے اسٹاکس کو سوئچ کریں, ریپلیس کریں, تاکہ مارکیٹ کی, ورنہ آپ ان لوگوں میں ہوں گے جو یہ روزانہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا فائدہ, مارکیٹ تو 400 پوائنٹ اوپر گئی, ہمارا اسٹاک نہیں بڑھا, ہمارا اسٹاک نہیں بڑھا, مارکیٹ 10,000 پوائنٹ اوپر گئی, 20,000 پوائنٹ اوپر گئی, ہمارا اسٹاک نہیں بڑھا. جو لوگ چند مخصوص اسٹاک یا اپنی اسٹاکس کو پسندیدہ اسٹاکس بنا لیتے ہیں اور پھر ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ صرف افسوس کریں گے. جو آدمی مارکیٹ سے میں ایگزٹ پلان نہیں بنا سکتا, جو مارکیٹ سے نکلنا نہیں جانتا, وہ اس مارکیٹ میں پروفٹ نہیں کر سکتا. وہ صرف ہم کہتے ہیں نا گنی پگس, چارہ بن سکتا ہے اس مارکیٹ کا, اسپیکولیٹرز کا, اور وہ چارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں مال دے کے مارکیٹ کو نیچے لے جاتے ہیں. تو خدارہ اپنے اسٹاک کی سلیکشن میں بہت فوکس کیجئے اور تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھیے. جو میں بار بار کہتا ہوں, جو پرفارم کرے اس سے آگے نکلیے. بہرحال تو سمپلی 71,865 کے اوپر اچھی تیزی, اور 71,500 اور 700 کے بیچ میں ہم نے پریسائسلی دیکھنا ہے, اور 71,482 کے نیچے ہمیں ایگزاسشن کی امید کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا. یہاں میں نے ایک اضافی سلائیڈ آپ کو دکھائی ہے جس میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں واقعی سوشل میڈیا کے اخلاقیات کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں صرف اپنی ویڈیو کے حوالے سے یا اس حوالے سے ہی نہیں, عام طور پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد کتنا اچھا ہو گیا. جیسے میں جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں تو مجھے ایسی کوئی چیز میرے سوشل میڈیا پہ بہت کم نظر آتی ہے جس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہو, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہی چیزیں دکھاتی ہے جس کو آپ زیادہ کلک کرتے ہیں یا آپ زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جناب میں کل یوٹیوب پہ کمنٹ پڑھ رہا تھا,
تو اکثر اس طرح کے کمنٹ آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں وہ ان کے پاس میری ویڈیو پہنچتی کیسے ہے، اور وہ اس ویڈیو کو کلک کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ ہیں جو بڑی اچھی طریقے سے کمنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو کیسی ہے، کیا ہے۔ اگر یہ ان کے قابل غور نہیں ہے یا ان کی پسند کی نہیں ہے تو وہ اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کی اخلاقیات ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آتی اس کو اگنور کریں، اس کو بلاک کریں، اس کو انسبسکرائب کریں۔ آپ کے پاس بہت طریقے ہیں، کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ میں نے دیکھا کچھ ویڈیوز کیونکہ میں تو آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں کوئی یوٹیوب ولاگر نہیں ہوں جو یہاں بیٹھ کے ویوز اور کمنٹس کے لیے بیٹھا ہو۔ میں کبھی کبھار مجھے موقع ملتا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ میرا کام ہے کہ اس میڈیم پہ اپنی ڈیلی کال کو پوسٹ کر دینا، اور صرف پروفیشنل اور سیریس میچور لوگوں کے لیے میں کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کبھی آپ کال کر کے بھی دیکھ لیجئے ہماری ٹیم کو، اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ میچور نہیں ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ کام کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگنور کر دیں یار میرے چینل کو، کیوں اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہو؟ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ تو جناب آپ کے کمنٹس ہمیشہ میٹر کرتے ہیں اور میں ضرور ان کا جواب دوں گا، جس طرح آج بھی کمنٹس کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمارے پاس نہ صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، فوریکس، انٹرنیشنل مارکیٹ، تمام چیزوں کی اپڈیٹ دی جاتی ہے اور لائیو اپڈیٹ دی جاتی ہے، دوران سیشن، دوران مارکیٹ اپڈیٹ دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو جو ضرورت ہے ان چیزوں کی تو آپ 923456190443 پر رابطہ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔